اب آپ کے سامنے قائد اہل حدیث سینیٹر جناب علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، اور انشاءاللہ ان کا خطاب لاجواب اور بصیرت افروز بیان ضرور بے ضرور ہوگا، انشاءاللہ الرحمن ابھی ہوگا۔ وہ ابھی اسلام آباد سے لمبا سفر کر کے آپ کی اس کانفرنس کے لیے، بلکہ نہ میری نہ آپ کی بلکہ حافظ اللہ صاحب شیخو پوری کی کانفرنس کی، اللہ کا شکر ہے میں تو ان کے لگائے ہوئے پودوں کو پانی دے رہا۔ بتی چوک کی مسجد بھی ان کی ہے، اور یہ جلسہ بھی ان کا ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث بھی ان کی ہے، اور انشاءاللہ ہم ہر صورت میں ان پودوں کو پانی دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کتاب و سنت کا علم بلند رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرات آئیے، اہل حدیث عظمت صحابہ کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی دے سکتا ہے۔ میں یہ بات علل اعلان کہنا چاہتا ہوں، اور اس ملک میں جو قوانین اور جو غیر شرعی بل پاس کیے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ ان غیر شرعی بلوں کا رد کریں گے انشاءاللہ، اور اگر میدان میں آنا پڑے تو آؤں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو آؤ گے انشاءاللہ، کیونکہ میں اب 3 بندے ایسے آ چکے ہیں جنہوں نے کہا اٹھ کر بولو، تو میں اب اٹھا کر نہیں بولتا، میں صرف یہ کہتا ہوں انشاءاللہ جب جماعت بلائے، جس طرح کہ ماشاءاللہ ناظم سیاسی امور امیر محترم نے جن کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، وہ خطاب کر چکے ہیں اور وہ اعلان کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ ڈویژنل کانفرنس راولپنڈی میں ہو رہی ہے۔ ہم ہر کانفرنس میں انشاءاللہ پہنچیں گے، کیا ابھی دوستو انشاءاللہ وعدہ ہے نا؟ آج امیر محترم انشاءاللہ مزید توثیق فرمائیں گے، اور میں یہ درخواست کروں گا اہل حدیثو اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو مستعد کرو قرآن و سنت کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، اور ختم نبوت کا اس ملک میں پریرا لہرانے کے لیے انشاءاللہ۔ تو اب میں درخواست کروں گا امیر محترم حضرت علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ سے کہ وہ اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی افضل المرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام معززین، اور میرے سامنے موجود سامعین کرام، دوستو، عزیزو، بزرگو،
درست کہا جناب حافظ عبد الباسط صاحب نے کہ یہ عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میرے برادر محترم مخلص جماعتی ساتھی اور رہنما جناب حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری علیہ الرحمہ، ان کا لگایا ہوا پودا اور ان کی یادگار ہے جس کو ان کے فرزندوں نے، آپ نے اور ان کے خیر خواہوں اور محبت کرنے والوں نے زندہ و پائندہ رکھا ہوا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ کار خیر آئندہ اور مستقبل میں بھی اسی طرح جاری و ساری رہے اور حافظ صاحب کے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہے رحم و کرم کرنے والا، ارحم الراحمین ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول للعالمین اور رحمت للعالمین ہے۔ سارے جہان کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول، پیغمبر اور نبی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ تشریف لائے اور آپ کو نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے پہنایا، تو لوگ دنیا بھر میں اور خاص طور پر عرب میں جہالت کے اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ انسانیت ایک زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ عقیدہ اور عمل دونوں کے اعتبار سے انسان پستیوں کی انتہا تک چلا گیا تھا، پہنچ گیا تھا۔ ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح کی، عمل کی اصلاح کی، آپ کی رہنمائی، آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم، آپ کی صحبت سے وہی لوگ جو جاہلیت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، وہ نور ہدایت حاصل کر کے سرفراز ہوئے اور ان کی زندگیاں بدلی، اور وہ بہترین انسان، بہترین مسلمان بنے۔ اللہ کا پیغام لانے والے اس آخری رسول نے دین کے جو غیر ضروری اور ناروا قسم کے بوجھ اور زیادتیاں پادریوں نے، راہبوں نے، جھوٹے دینی رہنماؤں نے لوگوں کے سروں پر، گردنوں پر لاد دی تھی، ان سے بھی نجات دلایا آپ نے۔ یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا ایک ادنا ثبوت ہے۔ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اللہ فرماتا ہے کہ اس رسول نے آ کر تمہارے بوجھ اتار دیے ہیں، تمہیں ایک آسان اور قابل عمل دین دیا ہے، آخرت
بنانے کا، جنت حاصل کرنے کا راستہ دیا ہے۔ کسی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا اس آیت کریمہ کا کہ تیرا پیامی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا پیامی رحمت عالم لایا وہ پیغام کہ جس نے تیری گلی کی راہ بتائی، بیڑیاں کاٹی، بوجھ اتارے۔ اور اس حوالے سے آپ نے انسانیت کی جو خدمت کی ہے، جس طرح اس کی اصلاح کی ہے، جتنے بڑے پیمانے پر جتنے زیادہ لوگوں کی اصلاح کی ہے اور آج تک ہو رہی ہے آپ کے پیغام سے، اس کی مثال انسانیت کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسی لیے ایک غیر مسلم لکھنے والے اور محقق نے حوالے کی مستند کتاب قاموس العلوم، برطانوی قاموس العلوم، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا آپ ہی کے بارے میں کہ ہی از دی گریٹسٹ ریفارمر ان ہسٹری، کہ تاریخ میں آپ سب سے بڑے اصلاح کرنے والے ہیں، مصلح ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ اور جو عزیز مکرم سلمان صاحب نے شعر پڑھے تھے وہ بڑے موقع تھے، پر موقع تھے، لیکن ان کے پڑھنے کا اپنا انداز ہے، میرا اپنا ہے۔ شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پر تیرے احسان ہیں بے حساب۔ دوسری بات، رحمت للعالمین ہے آپ اس حوالے سے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے، انسانی سوسائٹی کے، معاشرے کے مظلوم طبقات کو، گرے پڑے طبقات کو، چھوٹے طبقات کو جو ظلم کا نشانہ بنے ہوئے تھے عرصہ دراز سے، صدیوں سے، ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ان کو ان کے حقوق دلوائے، ان کے لیے رحمت بن کے آئے۔ کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، غلاموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے۔ مسکینوں کے حوالے سے آپ نے مسکینوں سے، غریبوں سے، ناداروں سے اظہار یکجہتی فرماتے ہوئے دعا کی اور دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں موت دے، اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہو۔ پوچھا گیا لما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں دعا فرماتے ہیں یہ؟ ارشاد فرمایا لأنہم یدخلون الجنت قبل الاغنیاء ب40 عاما، اس لیے کہ وہ غنی اور تونگر اور امیر مسلمانوں سے غریب مسلمان 40 برس کی طویل مدت پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے تاکید فرمائی، یا عائشہ احب المساکین وقربیہم یقربک اللہ، عائشہ مسکینوں کے، غریبوں کے، ناداروں کے قریب رہنا، ان کو اپنے قریب کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں اپنے قریب کرے گا۔ یہ مسکینوں کے ساتھ آپ کی ہمدردی تھی اور عملی طور پہ بھی کرتے رہے، فرماتے رہے۔ یتیموں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کس طرح آپ نے خود بھی یتیمی دیکھی تھی، یتیموں کے ساتھ ہمدردی اور محبت، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ
یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا اللہ اسے اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا جتنے کہ یتیم کے سر کے بال ہیں۔ عورتیں مظلوم ترین طبقہ رہا ہے تاریخ میں، رحمت للعالمین نے ان کے لیے کیا فرمایا، ان کے لیے کیا کیا؟ عورت ماں ہو، بیٹی ہو، والدہ ہو، ماں ہو یا بیٹی ہو، بہو ہو، کسی بھی حیثیت میں ہو، اس کی شان بھی بیان کی، اس کو اس کے حقوق بھی دلوائے اور اس کو ذلت سے، مظلومیت سے، ظلم سے نجات دی۔ ماں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پوچھا گیا انسان پر، مسلمان پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا ماں کا۔ پوچھا گیا اس کے بعد، فرمایا پھر ماں کا۔ اس کے بعد فرمایا پھر ماں کا۔ اتنا تاکید، اتنی تاکید۔ اور اسی طرح بیٹی کے بارے میں، دو بلکہ ایک بیٹی کو بھی اللہ کی رضا کے لیے پالے پوسے، جوان کرے، اس کے حقوق ادا کرے، پھر اس کو اس کے گھر رخصت کرے۔ فرمایا ایسا مسلمان شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور اس طرح ساتھ ہوگا جس طرح میری یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں۔ بیٹی کے حق، حقوق، اسی طرح بہن کے، بہو کے اور سب عورتوں کے۔ غلام، بہت سے طریقے آپ نے اور اسلام نے مقرر فرمائے غلاموں کو آزاد کرنے کے، اور جب تک وہ تمہارے ساتھ ہیں بطور خادم کے، فرمایا ہم اخوانکم، وہ تمہارے خادم نہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ جعل اللہ تحت ایدیکم، صرف اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، ورنہ ہیں تمہارے بھائی۔ اس لیے فرمایا کہ فَلْيُطْعِمْ مِمَّا يَأْكُلْ وَلْيُلْبِسْ مِمَّا يَلْبَسْ، جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، اور جس طرح کا لباس خود پہنتے ہو ان کو بھی اسی طرح کا لباس پہناؤ۔ رحمت للعالمین نے غلاموں کا اس حد تک خیال رکھا اور خیال رکھنے کی تاکید فرمائی۔ بچے، آپ چھوٹے بچوں کو پیار کر رہے تھے۔ اقرا بن حابس، ایک بدو صحابی، وہ موجود تھے۔ انہوں نے حیرانی سے کہا آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ ان لی عشرۃ اولاد لم اقبل واحدا منہم، میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں نے کسی کا منہ نہیں چوما۔ اسی طرح ایک اور صحابی نے اسی طرح کی بات کی دوسرے موقع پر۔ آپ نے فرمایا حل املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں رحم اور رحمت، مہربانی نہیں ڈالی تو میں کیسے ڈال سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں مہربانی ڈالی ہے، اس لیے کہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ ایک جنگ میں مشرکین کے، کافروں کے بچے قتل ہوئے غلطی سے یا کسی نے جان بوجھ کے کیا۔ لکھا ہے فَحُزِنَا حُزْنًا شَدِيدًا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید، بہت زیادہ غم ہوا، بہت زیادہ محسوس کیا آپ نے اس واقعہ کو۔ آپ کو تسلی دینے کے لیے کچھ صحابہ نے کہا کہ انہم اولاد المشرکین، جناب آپ کیوں اتنا غم کرتے ہیں، یہ تو مشرکوں کے بچے تھے۔ ارشاد فرمایا ان ہؤلاء خیر منکم، تم سے بہتر تھے، بچے تھے، انہوں نے اگر کفر میں تھے تو انہوں نے جان بوجھ کے یا اپنے شعور سے کفر نہیں کیا، اور گناہ سے بھی بڑی حد تک پاک تھے۔ انہم خیر منکم، تم سے بہتر تھے۔ ان ہؤلاء خیر منکم۔
اور وہ آپ جانتے ہیں کہ فرزند ارجمند چھوٹا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، زبان پر الفاظ تھے کہ آنکھوں میں آنسو ضرور ہیں، العین تدمع، آنکھیں بہہ رہی ہیں آنسوؤں سے، لیکن دل میں غم بھی ہے، والقلب یحزن، دل میں غم ہے، ولیکن ما نقول الا ما یرضی ربنا، زبان وہی کہے گی جو ہمارے رب کو پسند ہے، کوئی شکوہ نہیں ہوگا، کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ رو رہے تھے، کسی نے پوچھا ما ھذا، سعد بن وقاص تھے شاید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ نبی ہو کے رو رہے ہیں؟ فرمایا ھذہ رحمت، وہی رحمت کی بات، ھذہ رحمت جعل اللہ فی قلوب عبادہ، یہ اللہ کی ڈالی ہوئی رحمت ہے جس سے میرے آنسو باہر آئے، یہ ہے رحمت للعالمین، ہر ایک کے لیے۔ اور پھر اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی رحمت، اپنوں کے لیے کیسے؟ قرآن کی گواہی ہے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز مسلمانوں تمہیں تکلیف دیتی ہے اس کا رنج، اس کا غم اللہ کے رحمت للعالمین نبی تم سے زیادہ محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے ساتھ، خاص طور پر مومنوں کے ساتھ بہت مہربانی، بہت شفقت، بہت رحم کرنے والے ہیں، رحمت للعالمین ہے مومنوں کے لیے۔ اور وہ حدیث یاد آتی ہے صحیح مسلم کی، آپ نے ارشاد فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقبول دعا کا تحفہ دیا کہ ایک دعا لازمی تمہاری مانی جائے گی، بہت سی مانی گئی، انبیاء کی، صالحین کی، دوسروں کی بھی، لیکن ایک کا خصوصی وعدہ تھا، ایک کا گولڈن چانس دیا گیا ہر نبی کو، مجھے بھی ملا، آپ فرماتے ہیں، لیکن میں نے اسے دنیا میں استعمال نہیں کیا۔ وَاخْتَبَأْتُ دعوتی، میں نے اپنی اس خصوصی دعا کو، گولڈن دعا کو، سنہری دعا کو بچا کر، چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اور کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے، یہ ہے آپ کی محبت امت سے، یہ ہے آپ کی رحمت اپنوں کے لیے۔ اور قیامت کے دن فرمایا کہ اس کو استعمال کروں گا، وَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، میں نے اس کو اپنی امت کے لیے بچا کر رکھا ہوا۔ اور پھر ایسا ہی ہوگا کہ جب انبیاء سمیت سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں ہوں گے، قیامت کے دن ایک عظیم ذات، ایک عظیم نبی ایسے ہوں گے، ایک رحمت للعالمین ہوں گے، جو سجدے میں گر کر رب امتی رب امتی رب امتی کہہ رہے ہوں گے۔ یہ ہے شفقت آپ کی امت کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ۔ وہ لوگ جنہوں نے برسوں تک آپ کو تکلیفیں دی، جنگیں مسلط کی، اور جنگوں سے پہلے آپ کو مکے سے، اپنے گھر سے نکالنے کی وجہ بنے، سبب بنے، اور اس سے پہلے طرح طرح کی تکلیفیں اور تان و تشنام سے انہوں نے آپ کو ایذا دی اور تکلیف دی، ان سے آپ کا سلوک کیسا تھا؟ رحمت للعالمین کا ان سے سلوک کیسا تھا؟ فتح مکہ کا واقعہ دیکھ لیں۔ فتح حاصل کرتے ہوئے مکے میں فاتحانہ داخلے کے وقت کسی کی بات آپ نے سنی، الیوم یوم الملحمہ، آج خونریزی کا دن ہے، آج ان کفار کو ان کی ایذاؤں کی
جو وہ صحابہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے رہے اس کی سزا ملے گی، قتل و غارت ہوگا آج۔ آپ نے فرمایا نہیں، مت کہو ایسے، کہو الیوم یوم بر و وفا، آج کا دن نیکی کرنے کا دن ہے۔ کس کے ساتھ نیکی؟ دشمنوں کے ساتھ نیکی کرنے، دشمنوں کے ساتھ نیکی کرنے۔ اور پھر ابو سفیان، جن کو آج ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور ہمیں کہنا چاہیے صحابہ کی محبت میں، حضرت معاویہ ہوں، حضرت ابو سفیان ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی صحابی ہے ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کا نور اور روشنی ہے۔ لیکن اس وقت کیا تھے؟ وہ قائد کفر تھے، ایسا قائد کافروں کا جس نے ابو جہل کے بعد ساری جنگیں منظم کی، برپا کی، ان کے لیے فنڈ دیے، ان کے لیے خرچ کیا، ان کے لیے لوگوں کو تیار کیا، احد سے لے کر آگے تک جو جنگیں ہوئی، یہ ابو سفیان تھے۔ اور ان کو بھی یہ خیال تھا کہ مجھے اپنی جرائم کی آج سزا ملے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ اعلان یہ ہوا کہ من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، ابو سفیان کو بھی امان ہے، معافی ہے، اور جو ان کے گھر میں داخل ہوگا ان کو عزت دی، جو ان کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امان ہے، اسے بھی معافی ہے۔ اکرمہ، ابو جہل جہنم رسید ہو چکا تھا، اس کا بیٹا اکرمہ، وہ بھی اسی طرح مخالفت کرتا رہا، جنگیں لڑتا رہا۔ فتح مکہ کے بعد وہ بھی سوچتا تھا کہ اور کسی کو اور سب کو معافی مل سکتی ہے، مجھے نہیں مل سکتی، اس لیے بھاگ گیا۔ اسے یقین دلایا گیا، اس کی ماں نے اس کی بیوی نے آپ سے یقین دہانی حاصل کی، اسے پیغام بھیج کے بلایا گیا، اور رحمت للعالمین نے دشمن کے دشمن بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سلوک یہ کیا کہ اس کو آتے دیکھ کر اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، اور اتنی جلدی اور تیزی سے آگے بڑھے کہ کندھوں پر جو چادر رکھی تھی وہ نیچے گر گئی، اور فرمایا کیا؟ فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، مرحبا، خوش آمدید، تم شہر چھوڑ کر ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تو تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ اور انسانوں کی بات کر رہا ہوں، انسان تو انسان، جانوروں کے لیے رحمت۔ فرمایا جو جانور جن پر بوجھ لادتے ہو ان پر اتنا نہ لادو کہ ان کی طاقت سے زیادہ ہو، ان کو تکلیف ہو۔ جو ذبح کرنے والے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں وہ کھاؤ، ذبح کرو، لیکن ذبح کرتے ہوئے بھی ان کو تکلیف نہ دو، چھری تیز رکھو اور جلدی کرو ذبح میں، تاکہ ان کو تکلیف کم از کم ہو۔ جانوروں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے۔ اور غیروں کی آخری بات کرتا ہوں، مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت پاک میں جو بہت سے واقعات بہت ہی پسند ہے، ان میں سے ایک واقعہ یار میں اسے بیان کر کے خوش ہوتا ہوں جب بھی بیان کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے بعد آپ تشریف فرما ہیں کعبے کے پاس، آپ کے ہاتھ میں دست مبارک میں چابی ہے کعبہ مکرمہ کی، کعبہ کی، بیت اللہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ جو آپ کے بھتیجے بھی ہیں، آپ کے کزن بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے لیپالک بھی ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں، آپ کے جانثار بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حاضر ہوتے ہیں، چابی کی طرف دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اجمع لنا الحجابۃ والسقایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے خاندان بنی ہاشم میں ایک عزت چلی آ رہی ہے ہماری،
کہ کعبے کے جو زائرین ہیں عمرہ حج کرنے والے ان کو پانی پلانے کا انتظام ہمارے خاندان کے سپرد ہے، سکھایا۔ میری درخواست یہ ہے، آج ہم جو چاہیں لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ درخواست یہ ہے کہ کعبے کی کنجی وہ بھی ہمیں دے دیں، ہمارے خاندان میں، جو آپ ہی کا خاندان ہے، اپنے خاندان میں یہ کنجی بھی دے دیں۔ آج کوئی روکنے والا نہیں، آپ خاموش رہیں، خاموشی اختیار فرمائیے۔ اور انہیں چابی دینے کی بجائے ارشاد فرمایا، اینا عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ یہ کون ہے عثمان بن طلحہ جس کو آپ یاد فرما رہے ہیں اور بلا رہے ہیں؟ یہ کعبے کا کلید بردار، چابی بردار، جس کے خاندان میں اور جس کے پاس چابی تھی، اور یہ وہی تھا جو فتح مکہ سے پہلے، جو آپ کی مکی زندگی میں آپ کو کعبے کے اندر جانے سے روکتا تھا۔ سرداروں کا حکم ہے، ہر کوئی جا سکتا ہے، آپ نہیں جا سکتے، تم نہیں جا سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم روکتا تھا، زبردستی روکتا تھا۔ اس کو بلایا، وہ ڈرتا ہوا آیا، اس کا بھی یہی خیال تھا کہ میرے جرائم کی آج مجھے سزا ملے گی، مگر ہوا کیا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت، اپنا دست رحمت، اپنا مبارک ہاتھ چابی سمیت اس کی طرف بڑھایا اور فرمایا، خذ مفتاحک یا عثمان، خذ مفتاحک یا عثمان، لے لو اپنی چابی۔ اور فرمایا کہ لا یسلب منک الا ظالم، جو تم سے چھینے گا، زبردستی لے گا، وہ ظالم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ اور شہزادے بھی اگر کعبہ مکرمہ کے اندر جانا چاہیں نہیں جا سکتے جب تک ان کے لیے اسی عثمان بن طلحہ کے خاندان بنو شیبہ کا کوئی آدمی جو چابی بردار ہے، جب تک وہ آ کے نہ کھولے وہ بھی نہیں جا سکتا، اور وہ بھی جرأت نہیں رکھتے کہ اسے چابی لے کے کسی اور کو دے یا خود لے لے۔ اللہ کی نعمت کا تحدیثاً بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 دفعہ کعبے کے اندر جانے کا موقع دیا ہے، اور مجھے یاد ہے ہر دفعہ، اور خاص طور پر ایک موقع مجھے یاد ہے، کسی وجہ سے اسی خاندان کے چابی بردار کو آنے میں دیر ہوئی، تقریباً 1.5 گھنٹہ زیادہ ہم انتظار میں باہر بیٹھے رہے، کوئی اور اسے کھول ہی نہیں سکتا جب تک وہ نہ آئے اور اس کو اپنی چابی سے نہ کھولے۔ یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو اور عزیزو، سیرت کے جلسے کرنا، ان میں حاضری دینا، ان میں بیان کرنا بڑی خوشبختی کی، بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن سیرت کی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی باتیں، عظمت کی باتیں، رحمت کی باتیں، شفقت کی باتیں اس نیت سے سنیں، اس خیال سے سنیں، اور اللہ سے یہ توفیق مانگتے ہوئے سنیں کہ اللہ تعالیٰ اس بے داغ سیرت کے، اس پاک کردار کے، اس عظمت کے کچھ آثار اور کچھ نمونے اور کچھ چیزیں ہمارے کردار کے اندر بھی اپنی مہربانی سے پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم جناب، میں رہ گیا